کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو کوئی پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ تو اب سب کی نظریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گی اور سواری کی نکیل پہ ہوں گی کہ اب یہ سواری کی نکیل کون اٹھائے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود شریف پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کو پہنچ جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود شریف کو اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود پاک کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لے جاؤ تاکہ وہ اس کے لیے استغفار کریں اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میرے پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہوگی قیامت کے دن وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی۔ ایک شفاعت جو ہوگی وہ شفاعت کبریٰ ہوگی جس سے تمام انسان مستفید ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شفاعتیں جو مسلمانوں کے بارے میں ہوں گی۔ مختلف روایات اس کے بارے میں آتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک لے جانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور ان کی شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے شفاعت نہیں کریں گے، درخواست نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اور سب سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کے بعد تمام نبی جنت کے اندر جائیں گے اور باقی نبیوں کے امتی اس کے بعد جنت کے اندر جائیں گے۔ تو جب میدان محشر قائم ہوگا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ سخت غصے میں اور جلال میں ہوں گے، اور حساب بھی شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخرت تک آنے والا انسان وہاں موجود ہوگا، اور سب کے سب پریشان ہوں گے، اور ہر آدمی جو ہے اپنے بارے میں فکر کر رہا ہوگا۔ حساب کتاب شروع نہ ہو رہا ہوگا۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی جو ہے پاؤں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پیٹ تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا جسم اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج سوا نیزے میں ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر انسان اپنی ہی فکر میں ہوگا، نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اے ابا جان، آپ اللہ جل شانہ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع کر دیں، کیونکہ وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، چاہے تو مجھے جہنم کے اندر پھینک دیں لیکن حساب شروع کر دیں، چاہے میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ محشر کا جو دن ہوگا کتنا سخت دن ہوگا۔ فرمائے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام معذرت فرمائیں گے کہ میں درخواست نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ تو پھر تمام لوگ جو ہے حضرت شیث علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابھی تو میرا اپنا مسئلہ ہے، ابھی تو میرا اپنا مسئلہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے لوگ، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ باری باری تمام نبیوں کے پاس جاتے رہیں گے، تمام نبی کہیں گے نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ابھی تو میرا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اسی طرح تمام نبیوں کے پاس جاتے جاتے آخر میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ آج کون شفاعت کرے گا۔ تو پھر وہ فرمائیں گے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں۔ تو پھر تمام لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے جائیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ مجھ پر الہام فرمائیں گے، میرے دل کے اوپر ایسے الہامات ہوں گے کہ میں اللہ جل شانہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف بیان نہیں کی ہوگی، اور ایسی حمد بیان فرمائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرصہ بیت جائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے اپنی نبی سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، جو مانگے گا ملیں گے، جس کی شفاعت کریں گے وہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ پاک جل شانہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ یہ جو شفاعت ہوگی اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہوگی، جس سے مسلمان بھی مستفید ہوں گے اور جس سے غیر مسلم بھی مستفید ہوں گے۔ تو یہ اتنی بڑی شفاعت ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی شفاعتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو سب جب دروازے کے سامنے جمع ہو جائیں گے تو دروازہ اب نہیں کھلے گا۔ اب دروازہ کھولنے کے لیے بھی تمام جنتی جو ہوں گے وہ فکر مند ہوں گے کہ اب دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، اور دروازے پہ پہنچنے سے پہلے ایک نہر ہے، اس کے اندر سب غسل کریں گے، غسل کر کے سب پاک صاف ہو کے دل کا کھوٹ کینہ بغض سب ختم ہو جائے گا، سب پاک صاف ہو کے خوبصورت ہو کے وہاں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انتظار کریں گے، اب دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا، تو پھر تمام لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اسی طرح جو ہے وہ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے کہ یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ تو پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ پاک جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، جو مانگے گا ملیں گے، جو شفاعت کریں گے پوری کی جائے گی۔ تو پھر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے سواری آئے گی۔ جب جنت سے سواری آئے گی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوں گے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی نکیل جو ہے وہ نیچے گر جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سواری کو کوئی پکڑ کے دروازے تک لے کے جائے گا، جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ تو اب سب کی نظریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں گی اور سواری کی نکیل پہ ہوں گی کہ اب یہ سواری کی نکیل کون اٹھائے گا، آپ علیہ السلام کی سواری کی رسی کون پکڑے گا، یعنی کتنا بڑا وہ مبارک بندہ ہوگا اور مبارک شخص ہوگا جو اس دن اپنے نبی کی سواری کو پکڑ کے لے کے جائے گا۔ تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ حضرت بلال آئیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، جو حبشی تھے، غلام تھے، لیکن کتنا بڑا رتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ اپنے نبی کی سواری کی رسی اس دن جنت کے اندر لے جانے کے لیے وہ پکڑیں گے، اور پھر وہ آگے لے کے جائیں گے جنت کا دروازہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اندر سے آواز آئے گی میں جنت کا داروغہ رضوان ہوں، مجھے اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے یہاں بلایا ہے، اور میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولوں گا۔ پھر یوں دروازہ کھولا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کے پیچھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی جو ہوں گے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ایک شفاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی۔ ویسے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوگی کہ میرے سارے کے سارے امتی جنت کے اندر چلے جائیں، اور دنیا کے اندر بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی کامیابی کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، اور حریص تھے کہ کیسے میرے سارے کے سارے امتی ہدایت پا جائیں، سارے کے سارے امتی کامیاب ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کے اندر چلے جائیں۔ ایسے رحیم نبی، ایسے شفیق نبی، ایسے پیارے نبی اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہیں، ایسے ہی میرا پیارا رب بھی رحیم ہے اور کریم ہے۔ میرے پیارے رب کی رحمت اپنے غصے پہ حاوی ہے۔ تو اس لیے ایک بدو جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حساب لے گا۔ تو پھر اس بدو نے خوش ہو کے نعرہ لگایا، پھر تو مزے ہو جائیں گے، پھر تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ اللہ جیسا رحیم، اللہ جیسا کریم، اللہ جیسا معاف کرنے والا، پھر تو کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، پھر تو اللہ پاک سب کو معاف کر دے گا، سب جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ وہ اتنا خوش ہو گیا۔ تو اللہ سے ہماری پوری امید ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری پوری امید ہو۔ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کوشش کریں کہ سر سے لے کے پاؤں تک محمدی بن جائیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمارا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، کاروبار، ملازمت، شادی بیاہ، ہر عمل کے اندر اپنے نبی کی سنت کو اپنا لیں، اپنے نبی کی اداؤں کو اپنا لیں۔ کامیابی کا ذریعہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں کو اپنائیں گے اور سر سے لے کے پاؤں تک محمدی بن جائیں گے تو اللہ پاک جل شانہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ترین زندگی بنا دیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت نصیب ہوگی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔